الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزق من حيث لا يحتسب. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حمد و ثنا بڑائی بزرگی کبریائی اسی خالق کائنات مالک ارض و سما رب ذوالجلال کے لیے لائق و زیبا ہے، جس رب العالمین نے ہم تمام کو عدم سے وجود بخشا، انسان بنایا، مسلمان بنایا، توحید کی دولت سے مالا مال فرمایا. بعدہ لاکھوں کروڑوں درود و سلام ہوں اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام برگزیدہ بندوں پر، خصوصاً میرے اور آپ کے آخری نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر، وذات مقدسہ مطہرہ جنہیں اللہ رب العزت نے ساری کائنات کے لیے نبی اور رسول بنا کر کے مبعوث فرمایا. محترم حاضرین، اس بات میں کوئی شک نہیں ہے کہ دور حاضر میں ہر طرف انسانوں کے ذہن و دماغ پر مال و دولت کے کمانے کا نشہ چھایا ہوا ہے، اور دنیا والوں کی نگاہوں میں وہی شخص کامیاب و کامران ہیں جس کے پاس مال و دولت کے ڈھیر ہو، جس کے پاس بلند عالی شان اونچے اونچے بنگلے ہوں، جس کے پاس آرام دہ سواریاں ہوں، اور زندگی گزارنے کے تمام وسائل اس کے پاس موجود ہوں. اس کے برعکس دنیا والوں کی نگاہوں میں وہ شخص بڑا ہی محروم اور ناکام ہے جس کے پاس یہ تمام وسائل، یہ تمام چیزیں موجود نہ ہوں. بلکہ حقیقت میں کامیاب و کامران شخص کون ہے؟ وہ کون ہے جسے قرآن نے، جسے رب نے، جسے اس کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب اور کامران بتایا، جو دنیا میں بھی کامیاب ہے اور آخرت میں بھی کامیاب. حقیقت میں وہی شخص کامیاب ہے جس کے دل میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف ہو، اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر ہو. جو شخص اللہ اور اس کے رسول کے بتائے ہوئے طریقے پر عمل کرنے والا ہو اور اللہ اور اس کے رسول کے منع کردہ تمام چیزوں سے رکنے والا ہو. اس کے علاوہ کوئی بھی شخص کامیاب نہیں ہو سکتا، چاہے دنیا کے اندر وہ کتنے بڑے عہدے پر ہو،
دنیا کے اندر لوگ اسے کتنا ہی اچھا کیوں نہ سمجھ لیں، اگر وہ اللہ اور اس کے رسول کی اتباع کرنے والا نہیں ہے، جن چیزوں سے اللہ اور اس کے رسول نے روکا اس سے رکنے والا نہیں ہے، تو پھر وہ شخص کامیاب نہیں ہے۔ دنیا میں بھلے تھوڑی دیر کے لیے اسے عزت مل جائے، لیکن آخرت میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی نگاہ میں ایسا شخص بہت ہی ذلیل ہوگا اور جہنم کے اندر اس کا داخلہ ہوگا۔ محترم حاضرین، اگر دنیا کے دولت مند لوگوں کو یہاں کی عارضی عزت، یہاں کی عارضی شہرت کے پیچھے لگ کر کے اپنی آخرت کو برباد کرنے، اپنی آخرت کو بھلانے والے لوگوں کو تقوی اور پرہیزگاری کی لذت، اس کی اہمیت، اس کی فضیلت کا علم ہو جائے، یقیناً یہ لوگ اپنا سب کچھ قربان کر کے تقوی اور پرہیزگاری کو حاصل کرنے کی کوشش کریں گے۔ ابراہیم بن ادھم رحمہ اللہ کہتے ہیں، لو یعلم الملوک وابناء الملوک ما نحن فیہ لجادلونا علیہ بالسیوف۔ کہتے ہیں کہ جو چین، جو سکون تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے ہمیں حاصل ہوا ہے، اگر اس چین و سکون کا علم بادشاہوں اور شہنشاہوں کو ہو جائے تو وہ لوگ ہم سے چھیننے کے لیے جنگ کرنے پر تیار ہو جائیں گے۔ جنگ کر کے اگر ہمارے ذریعے سے وہ تقوی پرہیزگاری چھین سکتے ہوں، جس طرح ہماری مال و دولت کو وہ جنگ کے ذریعے چھین لے جاتے ہیں، اگر ہمارے چین و سکون کو ہم سے چھیننے کی طاقت ان کے اندر ہوتی، استطاعت ان کے اندر ہوتی، اگر یہ ممکن ہوتا تو جو تقوی اور پرہیزگاری کے ذریعے سے سکون ہم نے حاصل کیا ہے، جنگ کر کے وہ بھی چھیننے کی کوشش کرتے ہیں۔ کیونکہ ہر شخص جانتا ہے کہ تقوی اور پرہیزگاری کے اندر جو چین و سکون، جو راحت اللہ تبارک و تعالیٰ نے رکھی ہے، وہ کسی بادشاہ کے خزانے کے اندر نہیں ہے، دولت کے اندر نہیں ہے۔ آج بہت سارے لوگ دولت کو جمع کرنے میں مشغول ہیں، ان کی یہ سوچ ہے دولت آ جائے چین و سکون آ جائے۔ میرے بھائیو یاد رکھنا، اگر چین و سکون دولت کے اندر ہوتا، راحت دولت کے اندر ہوتی، عزت دولت کے اندر ہوتی، تو کائنات کا سب سے معزز انسان قارون ہوتا۔ کتنی دولت تھی اس کے پاس، کیا اس کی دولت نے اسے عزت دی؟ کیا اس کی دولت نے اسے راحت دی؟ کیا اس کی دولت نے اسے کامیاب کیا؟ نہیں کامیاب کیا۔ تو میرے بھائیوں، چین و سکون دولت کے اندر نہیں ہے، چین و سکون صرف اور صرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کے اندر ہے، اس کا تقوی اختیار کرنے کے اندر، پرہیزگاری اختیار کرنے کے اندر۔ اب آئیے، تقوی کیا ہے؟ تقوی کہتے کس کو ہیں؟ عربی زبان میں تقوی، یہ تقوی عربی لفظ ہے جس کے معنی آتے ہیں کسی چیز سے دور رہنا، بچنا۔ اصطلاح میں شریعت کے اندر تقوی کہا جاتا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام احکامات پر عمل کرنا اور ان تمام باتوں سے رکے رہنا جس سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے بندوں کو روکا ہے، ان تمام باتوں سے رکنا، یہ تقوی ہے۔ حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک مرتبہ کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کرتے ہیں کہ تقوی کیا ہے، تقوی کس کو کہا جاتا ہے؟ دیکھیے، بڑے جلیل القدر صحابی حضرت عمر، لیکن اس کے باوجود بھی ایک چھوٹے صحابی سے سوال کرتے ہیں، عشرہ مبشرہ میں سے ہیں، اسی طرح خلفائے راشدین میں سے ہیں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد ابو بکر کے بعد عمر فضیلت میں سب سے آگے، اس کے باوجود بھی اپنے سے کم علم رکھنے والے صحابی سے سوال کرتے ہیں کہ کعب مجھے بتاؤ تقوی کس کو کہتے ہیں؟ تو کعب بن احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی پیاری مثال دیتے ہوئے تقوی کا معنی بیان کیا۔ حضرت عمر سے پوچھا، اے عمر، کیا آپ کا گزر کبھی خاردار اور کانٹے دار راستے سے ہوا ہے جس کے اطراف میں کانٹیاں ہوں؟ تو حضرت عمر کہتے ہیں ہاں، ایسے راستے سے میں گزرا ہوں۔ پوچھا کیسے گزرے؟ کہا کہ میں نے اپنے دامن کو سمیٹ لیا اور احتیاط کے ساتھ قدم رکھتا ہوا وہاں سے نکلا کہ کوئی کانٹا میرے قدم پر نہ چبھ جائے اور میرے دامن سے نہ الجھ جائے۔ تو کعب بن احبار کہتے ہیں اے عمر، یہی تقوی ہے کہ انسان اس دھوکے باز دنیا،
یہاں کی عارضی لذتوں، عارضی راحتوں سے اسی طرح بچتے ہوئے نکل جائے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی نافرمانی میں مبتلا نہ ہو، اس کے اپنے رب کو راضی کرتا ہوا اس دنیا سے نکل جائے، یہی تقویٰ ہے۔ تو میرے بھائیوں، پتہ چلا کہ ہر قسم کے گناہ سے بچنا تقویٰ، اور ہر قسم کی نیکی کو جو اللہ تعالیٰ نے حکم دیا ہے اس کو بجا لانا تقویٰ ہے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے سوال کیا گیا کہ تقویٰ کہتے کس کو ہیں؟ تو حضرت علی فرماتے ہیں یہ الخوف من الجلیل، کہتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنا، والعمل بالتنزیل، اللہ تعالیٰ نے جو احکامات نازل کیے اس پر عمل کرنا، والرضا بالقلیل، جتنا اللہ تبارک و تعالیٰ نے دیا اس پر اکتفا کرنا، اللہ سے راضی رہنا۔ ایسا نہیں کہ اللہ نے مجھے دولت کم دی، فلاں کو دولت سے نوازا، میں اس سے جلنے لگ جاؤں اور اللہ تعالیٰ سے ناراض ہو جاؤں، نہیں، یہ تقویٰ نہیں ہے، یہ تقوی کے خلاف ہے۔ فرمایا والرضا بالقلیل، جتنا ملا، جیسا ملا، جو بھی ملا اس پر راضی رہنا، والاستعداد لیوم الرحیل، اور کہا کہ آخرت کے دن کے لیے تیاری کرنا، یہ تقویٰ۔ یہ ساری چیزیں مل کر کے تقویٰ بنتی ہیں۔ میرے بھائیوں، تقویٰ یاد رکھیے، قرآن مجید کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ نے 80 سے زائد مرتبہ اپنے بندوں کو تقوی کی تلقین کی، اپنا خوف، اپنا ڈر اپنے دل میں پیدا کرنے کا حکم دیا۔ یہی نہیں، اب تقوی کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے بھی لگا سکتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب قرآن مجید کی شروعات ہی تقوی سے کی ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ ایسی کتاب ہے جس میں شک کی گنجائش ہی نہیں، ھدی للمتقین، اور یہ ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، ہر کسی کے لیے ہدایت نہیں ہے، ھدی للمتقین۔ اللہ نے فرمایا اس کتاب کے ذریعے وہی لوگ ہدایت حاصل کر سکتے ہیں جن کے دلوں میں ہمارا خوف، اللہ کا ڈر ہو۔ آج دیکھیے بعض لوگ قرآن مجید کے ذریعے سے گمراہی بھی پھیلا رہے ہیں، بعض لوگ اسے تعویذ بنا کر گلے میں پہن بھی رہے ہیں، پہنوا بھی رہے ہیں، بعض لوگ قرآن مجید کے آیتوں کی غلط تفسیر کر کے لوگوں کو گمراہ کر رہے ہیں، تو بعض لوگ اس کا صحیح استعمال کر کے، اس کی تعلیم کو حاصل کر کے حق باتیں لوگوں میں بیان کر رہے ہیں۔ تو جن کے دلوں میں اللہ کا خوف اور ڈر ہوگا انہی لوگوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید ہدایت ہے، اور اسی کتاب کے ذریعے اللہ تبارک و تعالیٰ لوگوں کو ہدایت بھی دیتا ہے اور لوگوں کو گمراہ بھی کر دیتا ہے۔ جو لوگ اس پر عمل کریں، اس کی تعلیمات کو سیکھیں، لوگوں تک عام کریں، اللہ تبارک و تعالیٰ ان لوگوں کو ہدایت دیتا ہے، اور جو لوگ اس کتاب کو چھوڑ دیں، کتاب کو چھوڑ کر کے کسی اور کی بات کو ماننے لگ جائیں، اللہ تبارک و تعالیٰ انہیں گمراہ کر دیتا ہے۔ تو پتہ چلا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید کی شروعات ہی تقوی سے کی، اور بتایا جو کوئی اللہ کا ڈر اپنے دل میں پیدا رکھتا ہے انہی لوگوں کے لیے یہ کتاب قرآن مجید ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تقوی کی اہمیت، اس کی فضیلت کا اندازہ میرے بھائیوں آپ اس بات سے بھی لگا سکتے ہو کہ نبی کائنات صلی اللہ علیہ وسلم اپنے آخری ایام میں اپنی امت کو جو قیمتی نصیحت کر گئے ہیں، ان قیمتی نصیحتوں میں، ان قیمتی وصیتوں میں ایک نصیحت تقوی کی بھی تھی، ایک وصیت تقوی کی بھی تھی۔ صحیح مسلم کی روایت ہے، حضرت عرباض بن ساریہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں وعدنا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم موعظة بلیغة وجلت منها القلوب وظرفت منها العیون۔ کہتے ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے انتقال سے کچھ دن پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی نصیحت ہمیں کی جس کی وجہ سے ہمارے دل دہل گئے، ہمارے آنکھوں سے آنسو جاری ہو گئے۔ ہم نے کہا کأنها موعظة مودع، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ کی نصیحت گویا ایسی ہے جیسے باپ کا انتقال ہو رہا ہو اور باپ اپنی اولاد کو نصیحت کر رہا ہو۔ اب باپ کا انتقال ہو رہا ہو تو باپ ادھر ادھر کی باتیں نہیں کرتا، ایسی باتیں اپنے بچوں کو بتانے کی کوشش کرتا ہے کہ میرے جانے کے بعد بھی میرے بچے چین و سکون کے ساتھ رہیں، ان میں اختلاف نہ ہو، ان میں انتشار نہ ہو۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی نصیحت بھی ایسی ہی تھی کہ گویا ایک باپ مر رہا ہو اور اپنی اولاد کو درد بھری نصیحت کر رہا ہے۔
صحابہ کرام نے کہا اے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں اور نصیحت کیجیے، اور باتیں بتائیے۔ تو اس وقت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو نصیحتیں کی ان میں سے ایک نصیحت تھی اوصیکم بتقوی اللہ عز وجل۔ میرے ساتھیوں، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا رکھنا۔ میرے بھائیوں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو بہت ساری نصیحتیں کر سکتے تھے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم چاہتے تو کہہ سکتے تھے نماز کی پابندی کرو، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے پڑوسیوں کے حقوق کو ادا کرو، آپ چاہتے تو کہہ سکتے تھے والدین کے حقوق کو ادا کرو، بیوی بچوں کے حقوق کو ادا کرو، ساری چیزیں تھیں۔ لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جو سب سے پہلی نصیحت کی، فرمایا اوصیکم بتقوی اللہ، میں تمہیں وصیت کرتا ہوں کہ تم اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دل میں پیدا کرو۔ میرے بھائیو، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک بڑی خاصیت یہ تھی کہ آپ کے جملے، آپ کے الفاظ کم ہوتے تھے، اس کے معنی بہت زیادہ ہوتے تھے۔ الفاظ کم لیکن معنی زیادہ۔ اب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک ایسی جامع نصیحت اپنی امت کو کیا، آپ نے فرمایا تقویٰ پیدا کر لو، کیونکہ تقویٰ یہ تمام عبادات کی بنیاد، جڑ ہے۔ اگر انسان کے اندر تقویٰ ہوگا تو یاد رکھیے انسان ہر قسم کے گناہ سے بچے گا۔ اگر اس کے اندر تقویٰ ہوگا ہر قسم کی نیکی کرے گا۔ اگر تقویٰ نہ ہو تو کوئی نیکی اس کے نزدیک کوئی اہم نہیں، اور کوئی کسی گناہ سے بچنا بھی اس کے نزدیک کوئی اہم نہیں۔ اسی لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تقوی کی تلقین کی۔ اس کے علاوہ بھی تقوی کے بہت زیادہ فوائد کتاب و سنت کے اندر بیان کیے گئے ہیں۔ ایک دو فائدے میں آپ کے سامنے بیان کر دوں۔ تقوی ایک ایسی چیز ہے جس کے ذریعے انسان دنیا اور آخرت دونوں کی بھلائیاں حاصل کر لیتا ہے۔ دیکھیے، دنیا کے اندر انسان چاہتا ہے کہ اس کے پاس تھوڑا بہت پیسہ ہو، اچھا روزگار ہو، اس کے پاس اچھا سا گھر ہو، پہننے کے لیے اوڑھنے کے لیے کپڑا ہو، اور یہ چیزوں کو حاصل کرنا کوئی عیب والی چیز بھی نہیں ہے۔ اگر انسان اسراف تصریف کے ساتھ بغیر اور اسی طرح حرام کاری کے بغیر، ریاکاری کے بغیر ان چیزوں کو حاصل کرتا ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن اس کا حساب بھی نہیں لیا جائے گا۔ تین چیزیں، کھانا پینا، پہننا اوڑھنا اور اچھے گھر میں رہنا، یہ انسان کے لیے بہت ہی اہم اور ضروری ہیں۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا فضل و احسان یہ ہے کہ اگر یہ ریاکاری، تکبر، حرام کاری کے بغیر، اسی طرح فضول خرچی کے بغیر ان چیزوں کو بندہ حاصل کرتا ہے تو قیامت کے دن اللہ تبارک و تعالیٰ ان چیزوں کا حساب بھی نہیں لے گا۔ تو میرے بھائیوں، یاد رکھیے آج انسان دنیا کے اندر روزی روٹی کے پیچھے بہت بھاگتا ہے۔ اسکول پڑھ لیا، کالج پڑھ لیا، ڈگری ختم، اب آگے روزی روٹی کے پیچھے لگ گیا۔ بچہ بالغ ہو گیا، تھوڑا بہت شعور آ گیا، کمانے کی فکر اس کو لگ جاتی ہے، اور ایسے موقع پر انسان اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات کو بھول جاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اسے یاد نہیں رہتی۔ حرام طریقے سے ملے تب بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے، حلال طریقے سے ملے تب بھی کمانے کی کوشش کرتا ہے، جبکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے رزق کا ذمہ لے لیا۔ تمام انسانوں، اتنا انسان ہی نہیں بلکہ تمام مخلوقات کو رزق پہنچانے کی ذمہ داری یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی، اور اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسے تقوی پر ڈیپینڈ رکھا۔ اگر بندے کے اندر تقوی ہوگا تو اللہ تبارک و تعالیٰ اسے رزق سے نوازے گا۔ سورہ طلاق کے اندر اللہ رب العالمین نے فرمایا وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مَخْرَجًا وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ۔ فرمایا جو کوئی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ سب سے پہلے تو رزق کے لیے اس کے راستے ہموار کر دیتا ہے، اور فرمایا وَيَرْزُقُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور ایسے جگہ سے اسے رزق دیتا ہے کہ بندہ گمان بھی نہیں کر سکتا کہ یہاں سے بھی مجھے روزی روٹی مل سکتی ہے، یہاں سے بھی مجھے رزق مل سکتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ ایسے جگہوں سے اسے رزق دیتا ہے۔ لیکن تعجب کی بات یہ ہے کہ روزی روٹی کا جب معاملہ آتا ہے، کاروبار کا معاملہ آتا ہے، کمانے کا معاملہ آتا ہے، تو سب سے پہلے ہمارے دلوں سے جو چیز نکل جاتی ہے وہ اللہ کا ڈر نکل جاتا ہے۔ اللہ کا ڈر ہمارے دل میں نہیں ہوتا، بس دولت کیسے بھی آئے، کہیں سے بھی آئے، کسی بھی طریقے سے آ جائے، دولت ہمیں ملنی چاہیے،
میرے بھائیو تقوی اختیار کرو، اللہ کا ڈر اختیار کرو، اللہ ایسے جگہ سے رزق دے گا کہ ہم اور آپ گمان بھی نہیں کر سکتے کہ یہاں سے بھی رزق مل سکتا۔ اسی طرح تقوی کا ایک بڑا فائدہ یہ ہے کہ مشکلات اور پریشانیوں سے نجات اللہ تبارک و تعالیٰ تقوی کے ذریعے دیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے فرمایا سورۃ طلاق کے اندر وَمَن يَتَّقِ اللَّهَ يَجْعَل لَّهُ مِنْ أَمْرِهِ يُسْرًا، اللہ رب العالمین نے فرمایا جو کوئی بندہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر، اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی اختیار کرتا ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ مشکلات میں آسان راستے اس کے سامنے رکھ دیتا ہے، اس کی مشکلات کو اللہ تبارک و تعالیٰ ختم کر دیتا ہے اور اس کے معاملات کو آسان بنا دیتا ہے۔ تو مشکلات کے موقع پر انسان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دل میں رکھے، اللہ تبارک و تعالیٰ کی پرہیزگاری اختیار کرے۔ اور اسی طرح تقوی ایک ایسی چیز ہے، دیکھیے شروع میں آپ کے سامنے بتایا گیا تقوی کا معنی ہے کسی چیز سے بچنا، دور رہنا۔ تقوی ڈر بھی ہے، تو دنیا کا تقوی الگ چیز ہے اور اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ بڑی انوکھی چیز ہے۔ دیکھیے دنیا کے اندر انسان کسی چیز سے ڈرتا ہے تو یقیناً اس سے دور رہتا ہے۔ آگ سے ڈرے گا تو آگ کے قریب نہیں جائے گا، تیرنا نہیں آتا پانی کے قریب نہیں جائے گا، اونچائی سے ڈر لگتا ہے تو اونچائی پر نہیں جائے گا، شیر سے ڈر لگتا ہے تو شیر کے قریب نہیں جائے گا۔ یہ دنیا کا ڈر، دنیا کا تقوی ہے کہ انسان جس سے ڈرتا ہے اس سے دور بھاگتا ہے۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کا تقوی یہ بڑی انوکھی چیز ہے، بندہ جتنا زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ اس بندے کو اتنا ہی اپنے قریب کر لیتا ہے۔ اللہ رب العالمین نے سورۃ حجرات کے اندر فرمایا یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی، او لوگو میں نے تم کو ایک ہی مرد ایک ہی عورت سے پیدا کیا، وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا، اور تمہارے درمیان خاندان قبیلے تقسیم کر دیے۔ تقسیم کیوں ہوئے؟ خاندان اور قبیلے تقسیم کیوں ہوئے؟ فلاں بڑے خاندان کا ہے فلاں چھوٹے خاندان کا، اس لیے نہیں، اللہ رب العالمین نے آگے فرمایا لتعارفوا، صرف تمہارے انٹروڈکشن کے لیے، تمہارے تعارف کے لیے۔ دو عبداللہ ہیں، ایک عبداللہ فلاں خاندان کا، ایک عبداللہ فلاں خاندان کا۔ اب اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میں فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہوں تو میں بڑا ہو گیا اور فلاں خاندان سے تعلق رکھتا ہے تو اس کا مقام چھوٹا ہو گیا، نہیں۔ اسلام لانے کے بعد، مسلمان بن جانے کے بعد تمام ایک ہی صف میں آ کر کھڑے ہو جاتے ہیں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یاد رکھو کسی عربی پر کسی عجمی کی فوقیت نہیں، کسی عجمی پر کسی عربی کی فوقیت نہیں، نہ ہی کوئی کالا کسی گورے سے بہتر، نہ ہی کوئی گورا کسی کالے سے بہتر، الا بالتقوی، محض تقوی کے سبب۔ جس کے اندر تقوی ہوگا، چاہے وہ کسی بھی قوم کا ہو، چاہے وہ کسی بھی ملک کا ہو، چاہے وہ کسی بھی رنگ کا ہو، اگر تقوی میں زیادہ ہے تو پھر وہ اس کا مقام زیادہ ہوگا۔ میں آپ کے سامنے آیت بیان کر رہا تھا، اللہ رب العالمین نے فرمایا لتعارفوا، یہ خاندانوں کی تقسیم، یہ قبیلوں کی تقسیم محض تمہارے درمیان تعارف کے لیے۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، فرمایا تم میں سب سے معزز، سب سے عزت والا اللہ کے نزدیک وہی ہے جس کے اندر سب سے زیادہ تقوی ہو، جس کے اندر سب سے زیادہ پرہیزگاری ہو، جو اللہ تبارک و تعالیٰ سے ڈرنے والا ہو۔ اگر اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر نہیں ہے، چاہے وہ دنیا میں کسی بھی خاندان کا ہو، کسی بھی رنگ کا ہو، کسی بھی عہدے پر فائز ہو، اگر تقوی نہیں ہے تو اس کی حقیقت، اس کی حیثیت اللہ کے نزدیک کچھ نہیں ہے۔ تو اسی لیے عزت اور سر بلندی حاصل کرنے کا ذریعہ بھی اللہ تبارک و تعالیٰ نے تقوی اور پرہیزگاری بیان فرمایا۔ میرے بھائیوں ایک بات غور کرنے کی یہ بھی ہے کہ تقوی یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ تقوی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے۔ اگر آج بھی مسلمان اللہ تبارک و تعالیٰ کا ڈر اپنے دلوں میں ویسے ہی پیدا کریں جیسا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے حکم دیا ہے تو یقیناً پوری دنیا پر مسلمانوں کی حکمرانی ہوگی، پوری دنیا پر مسلمان حکمرانی کریں گے۔ اور صحابہ کرام تقوی اور پرہیزگاری کے معاملے میں انبیاء کرام کے بعد سب سے افضل مقام رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ صحابہ کرام جب بھی کوئی غلطی کر دیتے، انسان تھے ان سے گناہ ہو جاتا تو وہ گناہ ان کو بے چین کر دیتا، بے قرار کر دیتا۔
فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے اور صرف گناہ کا اعتراف ہی نہیں کرتے بلکہ اس گناہ کی سزا کے لیے اپنے آپ کو پیش بھی کر دیا کرتے تھے۔ معاذ بن مالک بڑے جلیل القدر صحابی گزرے ہیں، انسان تھے، بشر تھے، شیطان انہیں بھی بہکاتا تھا، شیطان کے بہکائے میں آ گئے، زنا سرزد ہو گیا، زنا کر بیٹھے۔ جب زنا سرزد ہو گیا ان کا یہ گناہ انہیں اس قدر بے چین اور بے قرار کر دیتا ہے، فوراً نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں اور کہتے ہیں طہرونی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھے پاک کر دیجئے، میں نے گناہ کیا ہے، مجھے سزا دیجئے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں وَيْحَكَ ارْجِعْ فَتُوبْ إِلَيْهِ، تیرا ناس ہو، چلے جائیں یہاں سے، جا اللہ تعالیٰ سے توبہ کر، اللہ معاف کر دے گا۔ چلے جاتے ہیں، پھر بے قرار ہو جاتے ہیں۔ اب یہ جو حدود اسلام میں قائم کیے گئے ہیں زنا کی سزا دینے پر، دیکھیے زنا کسی نے کر لیا، اس کی سزا اگر اس کو دنیا میں مل گئی تو شریعت کا ایک قاعدہ ہے کہ آخرت میں اس کی زنا کی سزا اسے نہیں ملے گی۔ ان کے اندر ڈر تھا کہیں اللہ مجھے معاف نہ کرے تو آخرت میں پکڑا جاؤں گا۔ پھر واپس آتے ہیں، کہتے طہرونی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کہا جاؤ توبہ کرو، اللہ معاف کرے۔ پھر تیسری مرتبہ آئے، کہا طہرونی یا رسول اللہ، اللہ کے نبی پاک کر دیجئے، گناہ سرزد ہو گیا ہے۔ کہا اچھا کیا تم نے کیا کیا ہے؟ کہا میں نے زنا کیا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام کو حکم دیا جاؤ لے جا کر کے اسے سنسار کر دو، پتھر مار کر کے خلاص کر دو۔ اسلام میں زنا کی سزا، شادی شدہ ہے تو زنا کی سزا کیا ہے؟ اسے گردن تک زمین میں دفن کیا جائے گا، پھر پتھر مار مار کر اسے ختم کر دیا جائے گا۔ صحابہ کرام لے جاتے ہیں، دفن کیا جاتا ہے، پتھر مارنا جیسے ہی شروع ہوتا ہے، ایک پتھر حضرت خالد بن ولید بھی مارتے ہیں۔ جیسے ہی پتھر سر پر گرتا ہے، خون کا ایک چھینٹا خالد بن ولید کے جسم پر لگ جاتا ہے اور فوراً خالد بن ولید کی زبان سے کچھ نازیبا الفاظ معاذ بن مالک کے لیے نکل جاتے ہیں، فلاں فلاں ایسے گنہگار کا خون میرے جسم پر آ گیا۔ تو بہر کیف جب اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پتہ چلتا ہے کہ ایسا ایسا معاملہ ہوا اور خالد بن ولید نے معاذ بن مالک کی شان میں ایسے الفاظ کہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں اے خالد تم جانتے ہو معاذ بن مالک نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی، اگر اس کی توبہ کو مدینے کے 70 افراد میں تقسیم کر دیا جائے تو سب کی مغفرت ہو جائے۔ اللہ دیکھیے اتنی پکی اور سچی توبہ کے باوجود آخرت کا ڈر، اللہ کے سامنے کھڑے ہونے کا ڈر اتنا تھا، بار بار اپنے آپ کو سزا کے لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ آج ہم گناہ کرتے ہیں، غلطی کرتے ہیں تو ہماری مثال جیسے الٹا چور کوتوال کو ڈانٹے، غلطی ہم سے ہوتی ہے لیکن پھر بھی اتنا غرور، اتنا گھمنڈ، اتنا تکبر ہمارے اندر بھرا ہوا ہے، ہم اعتراف کرنے کو تیار نہیں۔ ساری دنیا ہمارے خلاف ہو جائے، ساری دنیا سچ بولے، ہم جھوٹ پر ہیں، ہم اپنے جھوٹ کو ہی سچ سمجھیں گے، یہ ہمارا معاملہ ہے۔ میرے بھائیو تقویٰ، اللہ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا کریں۔ صحابہ کرام کی زندگی کا آپ مطالعہ کریں، ایک تو نمونے کے طور پر ایک چھوٹا سا واقعہ آپ کے سامنے آیا، یہی وہ تقویٰ اور خوف اللہ کا صحابہ کرام کے دلوں میں تھا۔ عمر بن خطاب رضی اللہ تعالیٰ امیر المؤمنین جب کبھی قرآن پڑھتے پڑھتے جہنم کی آیتوں پر پہنچتے، اتنا روتے کہ رونے کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے، خوف کی وجہ سے بے ہوش ہو جاتے۔ حضرت عبداللہ بن مسعود ایک مرتبہ راستے سے گزر رہے ہیں، راستے میں ایک لوہار کی دکان پر نظر پڑی، آگ سے دہکتی ہوئی اس لوہے کی بھٹی پر نگاہ جب پڑتی ہے، اتنا روتے ہیں وہیں پر بے ہوش ہو جاتے ہیں۔ حضرت سفیان ثوری رحمہ اللہ بہت بڑے تابعی گزرے ہیں، ان کے تعلق سے بات آتی ہے کہ جب کبھی ان کے سامنے جہنم کا تذکرہ ہوتا، خوف کے مارے خون کے پیشاب ہونے لگتے، خون کے پیشاب۔ حضرت ربیع رات بھر بستر پر کروٹ بدل رہے، نیند نہیں آ رہی، بیٹی کئی دن سے کئی مدت سے دیکھ رہی ہے میرے ابا جان رات بھر سوتے نہیں ہیں، بستر پر کروٹیں بدل رہے ہیں۔ ایک دن بیٹی نے پوچھ لیا ابا جان کیا معاملہ ہے، ساری دنیا رات میں چین و سکون کے ساتھ سوتی ہے، آپ کو نیند کیوں نہیں آتی؟
تو ربی کہتے ہیں بیٹی جہنم کی آگ کا خوف تیرے باپ کو سونے لے گیا۔ حضرت ابو ہریرہ کون نہیں جانتا، اللہ اکبر، حضرت ابو ہریرہ جنہوں نے اپنی عمر کا ایک بڑا حصہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں گزارا، علم حاصل کرنے میں گزارا، احادیث کو سننے اور لوگوں میں پہنچانے میں گزارا، اور پورے 5000 احادیث النبی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے سن کر کے اس کو یاد کیا، اس پر عمل کیا، لوگوں تک پہنچایا۔ ایسے صحابی کا جب انتقال ہونے لگا تو رونے لگے۔ لوگوں نے پوچھا روتے کیوں ہو؟ آپ کا تو مقام اتنا بلند ہے، آپ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت میں اپنی زندگی گزاری ہے، آپ کیوں روتے ہو؟ تو کہنے لگے میں اس لیے روتا ہوں کہ جس سفر کے لیے میں نکلا ہوں سفر بڑا لمبا ہے، سفر بڑا کٹھن ہے، لیکن میرے پاس توشہ بڑا کم ہے۔ میرے بھائیوں 5000 احادیث کا راوی جب یہ کہتا ہے کہ میرے پاس توشہ نہیں ہے تو ہمارے اور آپ کی عبادتوں کا کیا حال؟ ہمارے دل بازار میں ہوتے ہیں، سر سجدے میں دل بازار میں ہوتے ہیں، اور ہمیں ہماری عبادتوں پر اتنا فخر کہ ابھی مرے جنت میں چلے جائیں گے۔ اور وہ صحابی 5000 احادیث کا ذخیرہ جس کے سینے میں محفوظ، قیامت کی صبح تک جس کا نام اس انداز سے لیا جائے گا کہ وہ صحابی مرا نہیں، ابھی ہمارے درمیان موجود ہے۔ وہ کہتا ہے کہ سفر لمبا ہے، میرے پاس توشہ بڑا کم ہے۔ میرے بھائیوں ہم اپنے گریبان میں جھانکیں، ہمارے پاس کون سے اعمال ہیں، ہمیں کس چیز پر غرور ہے، کس چیز پر تکبر ہے، آخر ہم نرم کیوں نہیں ہوتے، ہمارا مزاج نرم کیوں نہیں ہوتا، اللہ کے لیے ہم کمزور کیوں نہیں ہوتے، آخر ہمارے پاس کیا ہے؟ تو میرے کیف وہ صحابہ کرام کی زندگی۔ ایک صحابی رسول سعد بن معاذ رضی اللہ تعالیٰ، بڑے جلیل القدر صحابی، یہی وہ صحابی ہیں جن کے انتقال پر اللہ تبارک و تعالیٰ کا عرش ہل چکا، جن کے انتقال پر اللہ کا عرش ہلا، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سعد بن معاذ کے جنازے میں 70,000 فرشتے آئے ہوئے تھے، 70,000 فرشتے سعد بن معاذ کے جنازے کی نماز ادا کرتے ہیں۔ ایسا صحابی ایک دن اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب سعد بن معاذ کو دیکھتے ہیں پریشان ہو جاتے ہیں، بال بکھرے ہوئے ہیں، چہرے پر دھول لگی ہوئی ہے، کپڑے پھٹے پرانے ہیں، بالکل دبلے ہو چکے ہیں، بڑے موٹے تازے صحابی تھے، بڑے خوبصورت تھے۔ پوچھا سعد کیا معاملہ ہے، ایسی حالت کیوں بنا لے؟ تو سعد کہتے ہیں یا رسول اللہ ایک ایسا غم، ایک ایسا ٹینشن مجھ پر لاحق ہے جس کی وجہ سے میری رات کی نیندیں حرام ہو چکی ہیں، دن کا سکون ختم ہو چکا۔ پوچھا کیا معاملہ ہے؟ کہا دلنی علی عمل اذا عملته دخلت الجنہ۔ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھے ڈر، مجھے خوف یا مجھے جو ٹینشن ہے یہی ہے کہ میں کس طرح جہنم سے بچ کر کے جنت میں چلا جاؤں، کوئی عمل بتائیے، کوئی نیکی بتائیے جس کو کر کے میں جہنم سے بچ جاؤں۔ ایسے جلیل القدر صحابہ، لیکن اس کے باوجود بھی اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف، جہنم کا ڈر ان کے اندر اس قدر تھا۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ نے جنت کی بشارت سنا دی، اس کے باوجود بھی ان کے خوف کا یہ عالم ہے، ان کے ڈر کا یہ عالم ہے۔ تو آج ہم تو گنہگار ہیں، سر سے پاؤں تک گناہ میں ڈوبے ہوئے ہیں، صبح ہوتی ہے گناہ شروع، اختتام رات ہوتی ہے تب بھی ہم گناہ میں ملوث ہیں۔ ہمیں تو زیادہ حق بنتا ہے کہ ہم اپنے دلوں میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا زیادہ ڈر پیدا کریں۔ بس انہی چند کلمات پر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہم تمام کو ہر وقت اللہ تبارک و تعالیٰ کا خوف اپنے دلوں میں پیدا رکھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔